نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان ہندوستان کے تعلقات کا ایک پہلو جو ہے وہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے جائزہ لینا ہے، جس کے اندر حالات و واقعات اور تنازعات اور جو ہے وہ ان کا ڈٹرمنٹس بن جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے لحاظ سے، پھر ایک لیڈرشپ کا بھی اور جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک اپنی سیاست کے لحاظ سے جو ایک مینیفیسٹو ہے، وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک محرک بن جاتا ہے۔ اس طرح جب بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو، تو بہت سے ایسے ڈٹرمنٹس ہیں جس کو ہم ایک تاریخی تسلسل کا جو ہے وہ آئینہ دار قرار دے سکتے ہیں، جس میں آئیڈیوسنکریٹک ویریبل بھی ہے، پولیٹیکل ویریبلز بھی ہے، لیکن اس میں سب سے جو اہم فیکٹر جو میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں، وہ ہے بین الاقوامی حالات اور واقعات۔ کیونکہ بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر دونوں ملکوں کے جو تعلقات کی جو نوعیت ہے، اس کے اندر صرف باہمی تعلقات کے لحاظ سے جو ہے وہ کشیدگی کا تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے بین الاقوامی تعلقات کی جو نوعیت اور جو وسعت ہے، اس کے متعلق بھی دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ تو اس کہتے ہیں عہد حاضر کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک انتہائی شدید تلخی اور کشیدگی کا تصور پایا جاتا ہے، اور اگر یہ کہا نہ جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک مسلسل جو ہے وہ جنگ و جدل کا ایک ایٹماسفیئر، ایک اینڈلیس چیپٹر جو ہے وہ ایک کولڈ وار کا جو ہے وہ دونوں ملکوں کی تعلقات کی نوعیت کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ان حالات و واقعات کے اندر پاکستان ہندوستان کے درمیان جو تعلقات کا جو بیلنس آف پاور ہے، یہ جو بیلنس آف ٹیرر ہے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی سطح پر دونوں ملکوں کے جو حالات و واقعات ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر دونوں ملکوں کو جو پذیرائی یا معاونت حاصل ہے، وہ ایک ایسا پیمانہ مقرر کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ جہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان بیلنس آف پاور یا بیلنس آف ٹیرر کا تصور جو ہے وہ حاصل کرنے میں ہم کوئی کنکلوژن نکال سکیں۔ اگرچہ ہم ماضی قریب کے اندر حالات و واقعات کا ایک تجزیہ اس بنیاد پہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم نے میدان جنگ کے اندر شکست دے کر جو کامیابی کا تصور حاصل کیا ہے، اسے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی طاقت کا ایک علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی ایک ہومیلیشن کا سبب بنا ہے۔ اس طرح دنیا کے بہت سے ممالک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو نشو و نما دینے کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں۔ پھر ایک اور جو اہم فیکٹر تصور کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی پاکستان امریکہ کی سوچ اور فکر کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کو جو وہ امریکہ کی زیادہ مثبت آشیرواد حاصل نظر آتی ہے، اور یہ پہلو ہم اس وقت اور بھی طاقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک کنٹینیوسلی جو ہے وہ پاکستان کی فتح کا تصور جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ بنیان مرصوص کی کامیابی کے حوالے سے اپنا ایک بیانیہ دے کر مستحکم بنانے کا ایک عمل جو ہے وہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ایسے پہلو ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ ایک آئسولیشن سے نکل گیا، اسلامی دنیا کے ساتھ قریب تعلقات ہو گئے، چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بنیاد مرصوص کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی طاقت کے طور پر سامنے آئے جس کے ہندوستان کی جو ہے وہ ایک طاقت کا شیرازہ بکھر کر رکھ دیا۔ تو یہ بین الاقوامی سطح پر ہم اپنے آپ کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ کر جو ہے وہ بہت سے ماضی قریب کے اندر ہونے والے حالات و واقعات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں جو ہے وہ اب کمزور ملک ایک گردانا جاتا ہے۔ لیکن میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو مجھے صرف آج کے حالات و واقعات کو نہیں دیکھنا، ماضی کے حالات و واقعات کو بھی دیکھنا ہے، اور مستقبل کے تقاضوں کو جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر کوئی کنکلوژن نکالنا ہے۔ تو حال یہ جو پریزنٹ ایرا ہے، دیٹ از جسٹ اے سورس آف یور انفارمیشن، لیکن وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ ڈیسٹینی کے طور پر آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس طرح جب میں پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو دیکھتا ہوں تو مستقبل قریب کے اندر جا کر پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں جو بہت سے چیلنجز جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کی جو طاقت کے ماخذ ہے وہ مجھے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس طرح تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پاکستان اور جو اس کے الائیز ہیں ان کے جو مفادات کا جو ایک ہم آہنگی کا تصور ہے، وہ ایک کرنٹ سچویشن یا پاکستان کے کسی کرنٹ کردار کی وجہ سے جو ان کے ٹیمپرری جو ایک ایلیمنٹ آف کامن انٹرسٹ ہے یا ٹیمپرری جو بینیفٹس ایلیمنٹس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر پاکستان کے کردار کو جو اہمیت کی وجہ دی جاتی ہے، وہ غزہ کے اندر پاکستان کا کردار ہے، یا ایران سے متعلق جو امریکہ کی حکمت عملی ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ ایک پیسو کنٹرول میں ادا کرنا،
پھر اسے کہا جاتا ہے کہ چائنا کے بڑھتی ہوئی اثر کو روکنے کے لیے پاکستان کا تھوڑا سا بیہیویئر کو پیسے بنانا، تو کہتے ہیں یہ وہ کرنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر بنیاد پر ہم کہتے ہیں، لیکن ہم اس عمل کو بھول جاتے ہیں کہ جو کرنٹ حالات و واقعات ہوتے ہیں دیٹ از ناٹ دا پالیسی آف اے کنٹری، دیٹ از جسٹ اے ڈیسیژن آف دا کنٹری۔ تو جب ہم پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں تو میں ہمیں امریکہ کی جو سوچ اور فکر ہے اس سوچ اور فکر کے اندر جو اس کے پرماننٹ جو انٹرسٹ ہے، جو ان کی پالیسی کا حصہ ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں ہوتے ہوئے دیکھ سکتے، اور پالیسی کے جو انٹرسٹ ہے اس کے اندر جو امریکہ کو ہندوستان کے جو کردار ہے وہ زیادہ مؤثر نظر آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مثال کے طور پر کہ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے ایک اکانومک پاور کے طور پر گرو کر رہی ہے، اور دنیا کے اندر ہر ملک اور بالخصوص امریکہ جو ہے وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا سے معاشی مفادات کے حصول کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو اگر کمپیریزن کیا جائے پاکستان اور ہندوستان کا تو ہر لحاظ سے ہندوستان جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے امریکہ کے لیے زیادہ فروٹفل ہے بنسبت اس کے کہ پاکستان سے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے ہم وہ موازنہ کریں۔ پھر ایک معاشی پہلو کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو سیاسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جا کر جو ہے وہ ہمیں چائنا سے متعلق امریکہ کی جو ایک ہاسٹیلٹی کا تصور ہے وہ جتنا مرضی اس کو حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ ایک لبادہ پہنا کر جو اسے دوستی کا تصور دیا جائے، لیکن اینیمیٹی از آلویز اینیمیٹی، اور یہ کنٹینیوس چیپٹر ہے۔ تو اس کردار کے اندر جو چائنا کے خلاف امریکہ اختیار کرنا چاہے گا کبھی بھی ہاسٹیلٹی کے تصور کے تحت، تو وہاں پر اس کردار کے لیے پاکستان تو جو ہے وہ دا موسٹ انفیوریبل کنٹری کے زمرے میں تصور کیا جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ان کی جو پرماننٹ پالیسی ہے ٹورڈ چائنا دیٹ از آلسو ان فیور آف دا انڈیا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنے طرز فکر و عمل کے لحاظ سے جو چائنا کی جو ایک حاکمیت کا جو تصور ہے یا اس کے ساتھ فرینڈشپ کا جو تصور ہے اس کو اختیار کرنے سے قاصر۔ اب یہاں پر جا کر مجھے جو المیہ کی تصور ہے کہ چائنا جو ہے ہندوستان جو ہے وہ ایک انتہائی جس کو ہم کمزور پہلو کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ اب اس کمزور پہلو سے نکل کر وہ ایک ایلیمنٹ آف پاور کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انہی حالات و واقعات کے اندر جا کر دیکھیں جہاں پر ہمیں مستقبل کے لیے ایک بنیاد تشکیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یورپین ممالک کے ساتھ اس کی ٹریڈ جو سرگرمیاں جو ہے اس کے اندر جو ٹیرف ہے وہ کئی یورپین ممالک میں زیرو کر دیا۔ امریکہ نے اپنے جو ٹیرف کنڈیشن اس میں لگائی تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور 18% کے کچھ ٹیرف پہ لے آئے۔ اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ جو ہندوستان نے بھی ایک فرینڈشپ کا بیہیویئر دکھایا، اور وہ فرینڈشپ کا بیہیویئر جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اپنے تیل کی جو تجارتی سرگرمیاں اس کو ختم کرنے۔ اب یہاں پر جا کر اگر ہندوستان جو ہے وہ اپنے طرز فکر و عمل کے ذریعے امریکہ سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ امریکہ سے کیا حاصل کرے گا، میرے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جسی کا جواب جو ہے مجھے پاکستان کے جو ہندوستان کے مقابلے میں جو ایک بیرونی تعلقات کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک تلخ مستقبل کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان دا لانگ رن جو ہے وہ پالیسی امریکن کے مفادات کے لحاظ سے جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو سوچ اور فکر کے تحت اختیار کرتا چلا۔ اس کا جو بٹر ایکسپیرینس ہوا ہے امریکہ کے ساتھ آئسولیشن کے نتیجے میں، اس سے بھی سبق سیکھ کر وہ اب اس ویکیوم کو بھی فل کرنا چاہے گا۔ اس سے زیادہ موسٹ کلوز فرینڈشپ وہ تصور جو ہے امریکہ سے جب یہ عملی طور پر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو پھر امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات کی نوعیت ہوگی، اس نوعیت کے نتیجے کے اندر پاکستان کے لیے جو شیلٹرز ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ اسلامی دنیا کا ہے، وہ ہمیں شیلٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہم ہی کے اندر کوئی اختلاف یا امریکہ کے اپنے مفادات کے توجہ پاکستان سے وہ کردار تصور کرے گا جب اس کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی وسعت اپنی اختیار کر لے گی اور اسے ایک الائز کے طور پر ہندوستان مل جائے گا، تو اسے معلوم ہے کہ پاکستان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ہے اور یا اسلامی دنیا کے اوپر ہے، اور یہ بلاک جس کے ساتھ اس کی ڈیپینڈنس ہے وہ امریکہ کی مرضی اور خواہش کے تابع ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ پاکستان کو اگر اس الائنس کے ساتھ اپنے مفادات کا تحفہ رکھنا ہے جو امریکہ پرو امریکہ الائنس کہلاتا ہے، تو پھر اسے پاکستان کو ہر اپنے مطالبے کے اندر امریکہ کے ہر مطالبے کے ساتھ پاکستان کو ہم آہنگ کرنا ہو، تو اس طرح وہ زیادہ اہم پریشر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی پالیسیوں کے جس میں انتہائی اگریسو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے ایران سے متعلق، جس کے اندر انتہائی اگریسو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کا مطالبہ ہو سکتا ہے ٹورڈ چائنا، اور اسی طرح جو ہے وہ غزہ سے متعلق کوئی ایک ہاسٹائل اگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ تمام اب ہاسٹیلٹی کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جو یہ ہاسٹیلٹی کا لیول بننا چلے گا میں پاکستان کے لیے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کمیونٹائز کرنا یا اس کے اکوموڈیٹ کرنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور یہی وجہ بنے گی کہ جہاں پر جا کر جو ہے وہ ہندوستان اور امریکہ کے جو تعلقات کی جو وسعت ہے وہ ہمیں اس دائرے کے اندر لے کر چلی جائے گی کہ جہاں پر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری جو طاقت کے توازن جو پہلو میں حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہندوستان کی جو ہاسٹیلٹی ابھی آج ہمیں شکست کے تصور سے منسلک آتی ہے
وہ ایک اگریسو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اب اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنانے کے لیے اگر امریکہ کی آشیرواد حاصل ہو جاتی ہے، پلس اس کو جو ہے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کو مزید وہ مستحکم دینے میں اقدار ادا کر دیتے ہیں، تو پاکستان جبکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی وسعت کو کمزور بنانے کا تصور قائم کر کے امریکہ سے قربت اختیار کرے گا، تو ان حالات و واقعات کے اندر پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو الائنس بنانے کا تصور ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس کے اندر میں اگر پاکستان کے مستقبل کو دیکھوں تو محض آج کے حالات و واقعات یہ ٹیمپرری پالیسیز تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے کردار کو تقاضا کیا، پاکستان نے وہ کردار ادا کر دیا، لیکن ان کی پالیسی جو ہے اس کے جو ٹارگٹ ہے وہ یقینی بات ہے اینٹی چائنا ہوں گے، ٹو اسٹرینتھن دا اسرائیل ان دا ریجن ہوگا، جسے ابراہیم ایکارڈ بھی کا تصور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رشیا اور سینٹرل ایشیا ریاستوں کے اندر جو ہے وہ یورپی ممالک اور امریکہ کا جو ہے وہ تسلط قائم کرنے کا تصور۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جس کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ ایک امریکہ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ مشکل ہوگا۔ جب یہ مشکل ہوگا تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں دو طرح کے جو ہے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ہندوستان کی امریکہ اور اس کے الائز کے ساتھ بڑھتی ہوئی تعلقات کی وسعتیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں اپنے جو الائز ہیں ان سے دوری کا تصور ہوگا۔ اور ان حالات و واقعات کے اندر ہمیں جو ہے وہ اپنے جو اندرونی حالات و واقعات ہیں، جن معاشی بھی حالات ہیں، سیاسی حالات و واقعات ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل جن کا سامنا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا وہ ایک تکلیف دہ دور ہوگا۔ تو ایسا کہنا ہے کہ پاکستان کے ہم جو ایک بیانیہ رکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، وہ اگر میں ویزا ہندوستان کے سے کمپیریزن اسٹڈی کروں تو مجھے اگر ان دونوں ملکوں کے تعلقات کے اندر آج ہم جس بیانیے کے ساتھ قائم نظر آتے ہیں، ہمیں شاید اس کا مستقبل دیکھنے کی جو ہے وہ سوچ اور فکر نہیں ہے، لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں پہ میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو مستقبل کے اندر جا کر ہمارے لیے جو ہے ہندوستان کا جو ایک ایکسپیکٹس ہے ایز اے اینیمی کنٹری، وہ اس کے اندر انتہائی وسعت کو جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔